الحمد لله الذي سيد النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين في التقوى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله السميع العليم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. آئی ہے دنیا میں جب جب عید میلاد رسول، آئی ہے دنیا میں جب جب عید میلاد رسول، کھوئی ہے دنیا کا سب غم عید میلاد رسول. اور ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں یہ ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں یہ دونوں عیدوں سے ہے افضل عید میلاد رسول. اور کسر باقی نہ رکھی بزم امداد جگمگانے میں، کسر باقی نہ رکھی بزم امداد جگمگانے میں. عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں، اور کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں، کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں. مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آب و دانے میں، مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آب و دانے میں. حضرات، میں نے جس آیت مبارکہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے ضمن میں کچھ عرض کرنے سے قبل اہل سنت و جماعت کے طریقے کے مطابق رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی مجھ سے قبل آپ نے بہت اچھے کلام سماعت کرے، نعت بھی سنی، منقبت بھی سنی. لہذا میں بھی آپ کے گوش گزار چند اشعار کروں. اس سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش یا اپیل کرتا ہوں، اگر بات سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ ماشاء اللہ کچھ نہ کچھ کہتے رہیں. الحمدللہ کہیں یا اللہ اکبر کہیں یا سبحان اللہ کہیں یا ماشاء اللہ کہیں. لگے کہ ہاں واقعی آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں، سننے کے موڈ میں محسوس ہونا چاہیے. تو مطلب ایسی خدمت ہے، اگر سننا چاہتے ہیں تو نہ ہاتھوں اٹھائیں کہیں یا رسول اللہ، اور یہ لگا کر کہیں سبحان اللہ. رخ پہ رحمت کا جھومر سجائے، رخ پہ رحمت کا جھومر سجائے، پیارے آقا کی محفل سجی ہے. رخ پہ رحمت کا جھومر سجائے، پیارے آقا کی محفل سجی
جو نرم گداز بستروں کو چھوڑ کر اپنے آقا اپنے مولا کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، بستروں کو چھوڑ کر نیند کو قربان کر کر، اور ایک وہ ہیں جو بستر پر سو رہے ہیں، ایک وہ ہیں جو کوئی غلط کاموں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ اللہ کے محبوب کی محفل سجا رہے ہیں، اللہ کے حبیب کی محفل سجا رہے ہیں، جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاعر نے کہا ہے سارے عالم کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے، سارے عالم کو نیند آ گئی ہے، ان کا دیوانہ بیدار ہے، آپ خود فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے، آپ خود فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے۔ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو محبوب کی محفل کو سجایا کرتے ہیں، جو نبی کی محفل میں آیا کرتے ہیں، بڑے مقدر کے سکندر ہوا کرتے ہیں، کیونکہ خلافت خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق بعد الانبیاء کی تحقیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 1 درہم خرچ کیا کرتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ جنت میں وہ میرا ساتھی ہوگا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق ہی نہیں بلکہ حضرت فاروق اعظم خلیفہ دوم کہ جس کی حکومت عرب و عجم پر رہی ہے، جس کی حکومت 52,000 مربع میل پر رہی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کروانے میں یا پڑھوانے میں حصہ لیا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کرواتا ہے گویا کہ وہ اسلام کو زندہ رکھتا ہے، وہ اسلام کو زندہ رکھتا ہے جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کروایا کرتا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی، عثمان ذوالنورین کا مطلب جانتے ہیں؟ 2 نور والا، 2 نور والا، کیوں؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا صاحب فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت عثمان ذوالنورین کو نور اس لیے کہا جاتا ہے 2 نور والا کیونکہ آپ کے نکاح میں ہمارے نبی کی 2 بیٹیاں تھیں، 2 صاحبزادے، اس لیے آپ کو 2 نور والا کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی، عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں وہ جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت فرماتا ہے اور جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خرچ کیا کرتا ہے گویا کہ وہ بدر و حنین کی جنگ میں شریک ہوا ہے، اس کو بدر و حنین میں شریک ہونے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ جو اسلام کی سب سے پہلی اور سب سے اہم جنگ ہے بدر، جنگ بدر، اس کا ثواب عطا کیا جاتا ہے جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتا ہے۔ اور حضرت مولا علی شیر خدا، اے سبحان اللہ، مولا علی شیر خدا باب العلم جو علم کا دروازہ ہے، فرماتے ہیں کہ جس شخص نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کری یا کروائی یا پڑھی یا پڑھوائی، آپ فرماتے ہیں وہ دنیا سے کوئی ویسی حالت میں نہیں جائے گا، اگر وہ دنیا سے جائے گا تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ میں جائے گا، اگر دنیا سے جائے گا تو ایمان کے اس پر خاتمہ ہوگا، اور یاد
میں خرچ کرنے کے بہت سارے فوائد ہیں، بہت سارے اس کے فائدے ہیں۔ آپ میں جو بزرگ بیٹھے ہیں ہمارے، اور یہاں پر میلاد کا حضرات بھی بیٹھے ہیں، انہوں نے بارہا میلاد اکبر میں پڑھا ہوگا۔ وہ ایک واقعہ ہے، ملک حجاز میں ایک جگہ میلاد شریف ہو رہی تھی، ایک عالم بعمل تقریر کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے، ایک سید صاحب آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے ہمیں بھی کچھ عطا کیا جائے۔ وہ بعد عالم بعمل مجمع سے خطاب فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو سید صاحب کو 1 درہم عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ایک مراد پوری فرمائے گا، ایک مراد پوری فرمائے گا۔ یکایک وہاں پر یہودی کا ایک غلام بیٹھا تھا، یہودی کا غلام تھا لیکن تھا مسلمان۔ کھڑا ہوتا ہے، 3 درہم جیب سے نکالتا ہے، عالم صاحب کو دیتا ہے، کہتا ہے سید صاحب کی خدمت میں پیش کرو اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری 3 مرادوں کو پورا فرما دے۔ عالم بعمل پوچھتے ہیں، یہ بتاؤ تیری پہلی مراد کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں یہودی کا غلام ہوں، میرے اوپر اس کی خدمت واجب ہے، ضروری ہے، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے آزاد کر دے، وہ مجھے آزاد کر دے۔ عالم صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، سید صاحب نے بھی دعا کی اور حاضرین مجلس سے بھی دعا کروائی، اور پھر فرمایا کہ یہ بتا کہ تیری دوسری مراد کیا ہے؟ اس نے عرض کی کہ حضور میری دوسری مراد یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میرا آقا کافر ہے، قیامت کے دن وہ دوزخ کی طرف اور میں جنت کی طرف جاتا ہوں گا، اور میری غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ آقا جہنم میں جائے اور غلام جنت میں جائے، مجھے یہ گوارا نہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے آقا کو بھی اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ عالم صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، سید صاحب نے بھی دعا کی، فرمایا اب یہ بتا تیری تیسری دعا کیا ہے؟ تو عرض کرتا ہے کہ حضور میری تیسری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور میرے آقا کے میرے گناہوں کو اور میرے آقا کے گناہوں کو بخش دے۔ تو عالم صاحب نے دعا اٹھائی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، محفل کا اختتام ہوا، وہ جیسے ہی اپنے مالک کے پاس میں پہنچا، اپنے آقا کے پاس میں پہنچا، دیکھا تو پوچھنے لگا، کافی دیر ہو گئی، اتنی دیر کے بعد آئے تو کہنے لگا کہ میں ایک تجارت کر رہا تھا، میں بہت قیمتی تجارت کر کے آیا ہوں۔ کہنے لگا کون سا ایسا کیسا مال تم نے خرید لیا، کون سا قیمتی مال خریدا ہے ہمیں تو بتاؤ۔ تو کہنے لگا کہ حضور، کہتا ہے کہ میں ایک محفل میں گیا تھا، وہاں پر سید صاحب آئے تھے، وہاں کہا تھا کہ جو 1 درہم دے گا اللہ تعالیٰ اس کی 1 مراد پوری فرمائے گا، تو میں نے پہلی مراد یہ مانگی کہ ساری زندگی تک میں نے آپ کا نمک کھایا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے آزاد فرما دے۔ وہ مسکرایا اور کہا کہ جا میں نے تجھے آزاد فرما دیا۔ کہا کہ دوسری دعا تو نے کیا مانگی؟ تو کہنے لگا حضور زندگی بھر میں نے آپ کا نمک کھایا ہے، آپ کا مجھ پر احسان ہے، اور قیامت کے دن آپ جہنم میں جائیں اور میں جنت میں جاؤں، میری غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے۔ میں نے دعا کری، ان سے دعا کروائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اس نے کہا اگر تیری یہی خواہش ہے تو میں پڑھ لیتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا تیسری مراد کیا تھی؟ کہنے لگا کہ میں نے ان سے دعا کرائی کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے گناہوں کو بخش دے۔ یکایک وہ نو مسلم جب یہودی وہ قوم میں دیکھتا کیا ہے، وہ قوم میں دیکھتا ہے، اس کی قسمت بیدار ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ قوم میں ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندے تو بڑا خوش نصیب ہے کہ تو اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا، یہ تو تیرے ہاتھ میں تھا لیکن ہم نے تیرے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا اور تیرے غلام کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا۔ اور جو میلاد النبی میں جتنے
میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھنے کے کیا فائدے ہیں، تو لہٰذا ایسی جگہوں پر کبھی بیٹھا کرو تو یاد رکھو نیک نیتی سے بیٹھا کرو، دل صاف کر کے بیٹھا کرو۔ اب آپ مجھے مسلم شریف کی ایک حدیث پاک یاد آتی ہے کہ فرشتے آتے ہیں آسمان سے زمین پر، ہمارے خوراک کیا ہے؟ کھانا، دانا، پانی، لیکن فرشتوں کی جو غذا ہے وہ کھانا پانی نہیں ہے، وہ کھانے پینے سے پاک ہے، ان کی غذا رب کا ذکر ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، ان کی غذا کیا ہے؟ رب کا ذکر ہے۔ تو وہ آتے ہیں اور دنیا میں چھا جاتے ہیں، جہاں دیکھتے ہیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتی ہے، وہ فرشتے اس محفل میں آ کر بیٹھ جایا کرتے ہیں۔ تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ ہی اس محفل میں نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ آپ کے ساتھ میں فرشتے بھی حاضر ہیں، فرشتوں کے ساتھ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ فرشتے محفل میں بیٹھا کرتے ہیں، جب محفل اختتام پذیر ہو جاتی ہے تو رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، رب کائنات کی بارگاہ میں جب حاضری ہوتی ہے تو رب فرماتا ہے میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ کیا کہتا ہے؟ کہاں سے آ رہے ہو؟ ایسا نہیں ہے کہ رب جانتا نہیں ہے، وہ سمیع و بصیر ہے، علیم و خبیر، وہ سب جانتا ہے، لیکن پھر بھی پوچھنا چاہتا ہے، اپنے نبی کا ذکر فرشتوں کی زبان سے سننا چاہتا ہے، اس لیے فرماتا ہے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ فلاں جگہ پر ربو پورے کی مسجد کے اندر محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا تھا، وہاں پر تیرے محبوب کے نغمے گائے جا رہے تھے، تیرے محبوب کی پیدائش کا ذکر ہو رہا تھا، اے اللہ تعالیٰ ہم وہاں سے آ رہے ہیں، ہم وہاں سے آ رہے ہیں۔ رب فرماتا ہے یہ بتاؤ وہاں پر بیٹھنے والے کیا سب میرے محبوب کی محبت میں آئے تھے؟ کیا سب میرے محبوب کی محبت میں بیٹھے تھے؟ کیونکہ ہوتا ہے نا کہیں یہ تو مسجد ہے، وگرنہ کسی کے گھر یا مکان پر محفل ہو، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سمجھے محفل ہو تو کچھ لوگ اس وجہ سے جاتے ہیں کہ رشتہ داری میں خلل نہ آ جائے، نہیں جائیں گے تو تانا دے گا، کوئی رشتہ داری نبھانے جاتے ہیں، کوئی کسی طرح سے جاتے ہیں، کوئی صرف سمجھے تبرک کی خاطر جاتے ہیں، کوئی نقطیوں کے خاطر، کوئی جلیبی کی خاطر، کسی کے دل میں یہی ہوتا ہے کہ لڈو مل جائیں گے، ہر طرح کا خیال ہوتا ہے، کسی کا کچھ خیال ہے، کوئی کسی وجہ سے آیا ہے، تو فرشتوں سے رب فرماتا ہے اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ وہاں پر جو بیٹھنے والے تھے کیا اس نے مجھے دیکھا ہے؟ کیا اس نے مجھے دیکھا ہے؟ اب باری تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں فرشتے باری تعالیٰ اس نے تجھے نہیں دیکھا لیکن تیرے محبوب سے سنا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا، اس نے سنا ہے کہ اللہ اکبر، تیرے محبوب سے سنا ہے اللہ سب سے بڑا۔ فرشتے سے رب فرماتا ہے یہ بتاؤ کہ اس نے ہماری جنت کو دیکھی ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تیری جنت کو دیکھا تو نہیں لیکن تیری جنت میں جانے کے وہ مشتاق ہیں، جنت میں جانے کی دعائیں کرتے ہیں، تیرے محبوب سے سنا ہے کہ جنت میں 70 حوریں ملیں گی اور اس کو ملے گی جو سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا، جو سب سے نچلے درجے کا جنتی ہوگا اس کو 70 حوریں ملیں گی۔ ذرا غور کرو، ذرا سوچو کہ جو سب سے اونچے کے درجے کا ہوگا اس کی شان کا عالم کیا ہوگا، اور ہمارے نبی محمد مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ جشن آمد رسول زندہ باد، جشن آمد رسول زندہ باد، جشن آمد رسول زندہ باد، سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا، جشن عید میلاد النبی زندہ باد، جشن عید میلاد النبی زندہ باد، سبحان اللہ سبحان
پر حوریں ملیں، اور جنت میں اتنا بڑا باغات ملے گا کہ زمین سے آسمان تک چلے جاؤ، اتنی لمبی مسافت ہوگی اس کی۔ اور تاریخ میں آتا ہے کہ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تیرے محبوب سے جنت کے تذکرے سنے ہیں، پھر رب فرماتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ وہاں سے تم آئے ہو کہ سارے میرے محبوب کے محفل میں جو آئے تھے کہ اسی کی محبت میں آئے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے باری تعالیٰ کوئی کسی وجہ سے آیا تھا، کوئی صرف کھانے کی نیت سے آیا تھا، کوئی صرف دکھانے کی نیت سے آیا تھا۔ رب کائنات فرماتا ہے ارے وہ میرے محبوب کی محفل میں آئے تھے، جو جس نیت سے آیا تھا میں نے سب کی بخشش فرما دی اور سب کو جنت عطا فرما دیا، کیونکہ وہ میرے محبوب کی محفل میں آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب سے اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے، اتنا عشق ہے کہ تاریخ میں آتا ہے، کتابوں میں آتا ہے، جو اس کے محبوب پر درود پاک پڑھا کرتا ہے، چاہے دکھاوے کے لیے کیوں نہ پڑھے، چاہے کسی طریقے سے کیوں نہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس درود پاک کو قبول فرمایا کرتا ہے۔ کیونکہ درود پاک کا مطلب جو ہے اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے رب اپنے محبوب محمد مصطفیٰ پر رحمت نازل فرما۔ اب کوئی بھی بندہ کہے رب کی بارگاہ میں اپنے حبیب پر رحمت نازل فرما تو رب انکار نہیں کرتا ہے بلکہ رحمت نازل فرماتا رہتا ہے۔ تو کہ اس کا مطلب یہ ہے اللہم صلی، اور اس میں بالکل ختم ہے، سمجھے، جہاں پر میں آ جاتی ہے وہاں پر معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے اور پڑھوانے میں کتنے فوائد ہیں، اور تاریخ میں آتا ہے اور میلاد اکبر میں خود لکھا ہوا ہے۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ جس گھر پر، جس جگہ پر محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجائی جاتی ہے اس گھر پر سال بھر تک رحمتوں کا میں برستا رہتا ہے اور برکتیں شامل حال رہا کرتی ہیں۔ لیکن یہاں پر پہنچ کر میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہاں سے ہمیں بہت ساری باتیں ملا کرتی ہیں۔ آج محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سجائی جاتی ہے، ایک ہفتہ نہیں گزرا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، سال بھر تک رحمتوں کا میں برسا، وہ کہاں گیا؟ گھر میں نحوست آ گئی ہے کہ وہ ہفتہ نہیں گزرا کہ گھر میں بے برکتی ہونے لگی، نحوستیں نازل ہونے لگی، برکتیں اڑ گئی۔ تو کیا ماجرا ہے کہ ابن جوزی کیا غلط لکھ رہے ہیں؟ نہیں، وہ اپنی جگہ حق لکھ رہے ہیں، وہ اپنی جگہ صحیح لکھ رہے ہیں۔ اب تاریخ میں آتا ہے کہ انہوں نے اتنا لکھا کہ جس قلم سے وہ چھیلا کرتے تھے، جو لکڑی تھی وہ بچا کرتی تھی، تاریخ میں آتا ہے اسی لکڑی سے آپ کو جب دفن کیا گیا، آپ کو جب غسل کیا گیا، اسی لکڑی سے پانی گرم کیا گیا۔ اتنا قلم انہوں نے چلایا ہے اور اتنا قلم اللہ کے رسول کی محبت میں چلایا۔ حضرت علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ سال بھر تک رحمتوں کا میں برستا رہتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہاں ذکر رسول، ذکر خدا ہوا کرتا ہے وہاں پر رحمتیں نازل ہوا کرتی ہیں، اور پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوا کرتا ہے وہ جگہ جگہ نہیں رہتی ہے بلکہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گا۔ اب مجھے بتائیں کہ جنت پر کیا جادو اثر کرتا ہے؟ نہیں، بولے نا، جنت پر جادو چل سکتا ہے؟ جنت میں اندھیرا ہو سکتا ہے؟ جنت میں نحوست ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا۔ تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ جہاں اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہ جگہ جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ اب ہمیں یہاں سے یہ پتہ چلا، یہ نسخہ، یہ ہمیں پیغام ملا، یہ سبق ملا ہے کہ اپنے گھروں کو اگر جنت بنانا چاہتے ہو تو صبح بھی قرآن کی تلاوت کرو،
جنت بنا دے گا، اور اگر زندگی بھر کرو گے تو زندگی بھر کے لیے جنت بنا دے گا۔ اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ایک دن کر لو یا 2 دن کر لو۔ تو حضرت علامہ ابن جوزی جو فرماتے ہیں جہاں میلاد النبی ہوتی ہے وہاں پر سال بھر تک رحمتوں کا مے برستا ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد میں جو نحوستیں آنے لگتی ہیں وہ اس لیے آیا کرتی ہیں کہ ہم خود اپنی بدبختی سے گھروں میں ٹی وی چلانے لگتے ہیں، غلط کام کرنے لگتے ہیں، ناپاک رہنے لگتے ہیں، شراب خوری کرنے لگتے ہیں، گندے کام کرنے لگتے ہیں۔ ارے رحمتیں آتی ہیں لیکن ہم اپنی بدعمالیوں سے ان رحمتوں کو دور کر دیا کرتے ہیں۔ بے شک یہی بات، وگرنہ قسم خدا کی جس کے گھر میں ذکر رسول ہوا کرتا ہے اگر وہ غلط کام نہ کرے تو سال بھر تک رحمت کا مے برستا ہی رہے گا، رحمتیں نازل ہوتی رہے گی، برکتیں ہوتی رہیں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ ہم نے محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ میں نے نعت پاک کا مطلب پیش کیا تھا، چند اشعار سے اور ملاحظہ کرنے کی لگا کر کہیں یا رسول اللہ کہ رب رحمت کا جھومر سجائے پیارے آقا کی محفل سجی ہے، رب رحمت کا جھومر سجائے تو کہیں یا رسول اللہ رب رحمت کا جھومر سجائے پیارے آقا کی محفل سجی ہے، مجھ کو محسوس یہ ہو رہا ہے، مجھ کو محسوس یہ ہو رہا ہے، ان کی محفل میں جلوہ گری سے یہ ہو رہا ہے، ان کی محفل میں جلوہ گری ہے۔ اور بارگاہ خدا میں دعا ہے شاعر کی، آپ بھی دعا کریں دل کی گہرائیوں کے ساتھ میں، نہ جانے کس کی دعا قبول ہو جائے اور سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو لہذا اگر کوئی دعا یا اشعار دعا کرے تو سب لوگ آمین کہا کہ واسطہ سید کربلا کا، واسطہ سید کربلا کا، واسطہ فاطمہ کی رضا کا، واسطہ سید کربلا کا، واسطہ سید کربلا کا، واسطہ فاطمہ کی رضا کا، میری جھولی بھی سرکار بھر دو، سب کی جھولی کو سرکار بھر دو، آپ نے سب کی جھولی بھری ہے، جھولی بھی سرکار بھر دو، آپ نے سب کی جھولی بھری ہے، رب رحمت کا جھومر سجائے پیارے آقا کی محفل سجی ہے۔ اور اس شعر کو پیش کرنے سے پہلے میں قرآن پاک کی جو میں نے آیت پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت کعب بن مالک اس کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 دعائیں عطا کی، 3 سوال عطا کیے، 2 میں نے دنیا میں مانگ لی، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، مولا میری امت کو بخش دے، میری امت کی مغفرت فرما دے۔ میں نے 2 دعائیں دنیا میں مانگ لی، اور آقا فرماتے ہیں ایک دعا کو میں نے روز قیامت کے لیے چھوڑ رکھا ہے کہ جب حضرت آدم سے لے کر یہاں تک کہ اللہ کے خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام
علی تیرے ہیں، یہ بہار شاہ بابا تیرے ہیں، مولا یہ گناہگار میرے ہیں، میری محبت کو میرے حوالے کر دے۔ رب کائنات فرمائے گا میرے محبوب سر سجدے سے اٹھا، جو مانگے گا وہ عطا کیا جائے گا۔ تو اس کو مد نظر رکھیں اور یہ شعر سماعت کریں اس نقشے کو کہ اللہ کے رسول قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کسی میں جنبش تک نہیں ہوگی، سب کوئی لب گشائی نہیں کرے گا، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب دم بخود ہوں گے اور اللہ کے رسول کی طرف حاجت مند ہوں گے، نظریں گڑائے دیکھتے ہوں گے اور اللہ کے رسول آئیں گے اور فرمائیں گے انا لہا، رب کی بارگاہ میں پیشانی کو رکھ دیں گے۔ اس منظر کو نگاہوں کے سامنے رکھو، یہ شعر سماعت کریں جی لگا کہ یا رسول اللہ، کہ وہ سما کیسا ذیشان ہوگا، ذیشان کہتے ہیں شان والا، وہ سما کیسا ذیشان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا، وہ سما کیسا ذیشان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا، اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو، اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو، آپ کی ساری امت بری، سجدے سے سر کو اٹھا لو، آپ کی ساری امت بری ہے، اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو، آپ کی ساری امت بری ہے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ دل کے سینے میں ہے تصویر یار، دل کے سینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دے، تو جس کا عشق جیسا ہوا کرتا ہے وہ اللہ کے رسول کے اتنے ہی قریب ہوا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہارا حال کیا ہے مجھے معلوم نہیں ہے، تمہارا حال کیا ہے مجھے معلوم نہیں، لیکن میرا حال یہ ہے کہ میں جب التحیات میں بیٹھتا ہوں اور جب پڑھتا ہوں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ پر اور اللہ کی رحمتیں ہوں، کہ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک دوسرا جملہ ہی نہیں کہتا جب تک کہ گنبد خضرا سے میرے سلام کا جواب نہیں ہے۔ یہ تو عشق کی بات ہے، جتنا جس کا عشق ہوا کرتا ہے وہ اتنا ہی قریب ہوا کرتا ہے۔ ایک عالم صاحب تقریر کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اتنے میں کسی نے اسے پوچھا یہ بتاؤ کہ مومن کا دل کہاں ہوتا ہے، مومن کا دل کہاں ہوا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے بہت آسان ہے، بائیں لسان کے دو انگل نیچے مومن کا دل ہوا کرتا ہے۔ تو کہنے لگا کہ میں تو مومن کے دل کی بات کر رہا ہوں، یا تو کافر کا بھی دل ہوا کرتا ہے، یہاں تو غیر مسلم کا بھی دل ہوا کرتا ہوں، میں تو مومن کے دل کی بات کر رہا ہوں۔ مومن کا دل کہاں ہوتا ہے تو جواب نہ بن سکا۔ ایک مرد قلندر اٹھا، ایک مرد قلندر اٹھا کہنے لگا میں بتاتا ہوں، ارے مومن کا دل کہاں ہوتا ہے؟ ارے وہ جس سے محبت کیا کرتا ہے اس کا دل اسی کے پاس ہوتا ہے اور اس کے دل میں اسی کے جلوے ہوا کرتے ہیں۔ اگر وہ پیارے آقا سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل کے تار گنبد خضرا سے لگے ہوتے ہیں، اگر وہ حسین سے محبت کرتا ہے اس کے دل کا کنیکشن حسین اعظم سے ہوا کرتا ہے، اگر غوث اعظم سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل میں غوث اعظم کے جلوے ہوتے ہیں، اگر خواجہ غریب نواز سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل میں خواجہ کے جلوے ہوا کرتے ہیں، اگر صابر پاک سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل میں صابر پاک کے جلوے ہوا کرتے ہیں اور اس کا کنیکشن وہیں سے لگا ہوا ہے۔ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا دل
اسی کے پاس میں ہوا کرتا ہے اور اس کے دل میں اس کے جلوے ہوا کرتے ہیں۔ تو اسی کو مد نظر رکھیں اور یہ شعر سماعت کریں۔ گنبد خضرا کی طرف لو لگائیں، قسم خدا کی آنکھ بند کرو تو ایسا لگے گا کہ مدینے پہنچ گئے، اور حاجی صاحب کو تو مجھے لگتا ہے کہ یہ گنبد خضرا کی مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں۔ اگر آنکھیں بند کریں تو ان کو وہی منظر یاد آ جائے گا کہ جب حج کرنے کے لیے گئے تھے، جب گنبد خضرا میں حاضری دی تھی۔ شاعر کہتا ہے کہ عاشقو تم اگر چاہتے ہو شرف حاصل کیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق آ گئے تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول، ما انتم علیہ حریص، کہ جن کو تمہارا دشواری میں پڑنا، مشقت میں پڑنا گرا گزرتا۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں کے لیے حریص ہے اور رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اللہ کی ذات ہے رحیم۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ اللہ کو کہتے ہیں نا رحیم ہے اللہ، لیکن وہ اپنے حبیب کو بھی رحیم فرما رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میرا محبوب بھی رحیم ہے، میں بھی رحیم ہوں۔ لیکن حقیقی اللہ رحیم ہے، لیکن اس نے اپنے محبوب کو مجازاً رحیم فرما دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول کیا ہیں؟ اپنی امت کے لیے، مومنین کے لیے حریص ہے۔ اس کے اندر لالچ ہو تو کسی کا کوئی لالچ ہوا کرتا ہے، کسی کا لالچ یہ ہے اگر پیدل چل رہا سوچ رہا ہے کہ کاش کی سائیکل مل جاتی، سائیکل والا سوچتا ہے، اس کو لالچ ہوتا ہے کہ کاش کی گاڑی مل جاتی، گاڑی والا سوچتا ہے ماروتی مل جاتی، ماروتی والا سوچتا ہے کوئی اس سے بڑا وہاں مل جاتا۔ کسی کا لالچ، کسی کی ہرس کہیں لے جاتی ہے، لیکن قسم خدا کی وہ بڑے خوش نصیب ہیں جن کا لالچ مدینے تک پہنچا دیا، گنبد خضرا کا دیدار کرا دیا کرتا ہے۔ وہ لالچی بڑے نصیب والے ہوا کرتے ہیں، وہ قسمت کے سکندر ہوا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا محبوب مومنین کے لیے حریص ہے، اور کیسا حریص ہے کہ رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، رب کی بارگاہ میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا ہے، اگر مانگتا ہے تو اپنے گناہ گار امت کی بخشش مانگتا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے 3 سوال 3 مانگے عطا فرمائی تھی، اللہ کے رسول نے 2 کو دنیا میں مانگا تو وہ بھی امت کے لیے مانگا، اور ایک دعا کو لو یہ تو چھوڑ دیا ہے، وہ بھی اپنی گناہ گار امت کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں گویا اللہ کے رسول ہمارے سفارش کریں گے، لہٰذا اللہ کے رسول سے سچی پکی محبت کرو، اسی میں دم نکلے، اسی میں حشر نشر ہو۔ قسم خدا کی عشق نبی کی شمع جلا کر تو دیکھیے، ممکن نہیں چراغ جلے روشنی نہ ہو، تو عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا۔ کبھی آہ لب سے نکل گئی، کبھی اشک آنکھ سے بھر گئے، یہ تمہارے غم کے چراغ ہیں، کبھی بجھ گئے کبھی جل گئے، ہم نے دل جلا کے سرے بام کر دیا، اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی۔